بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ربي وأنا طيب النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان مکرم، ماہ ربیع الاول کی نسبت سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کی اصل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع کن چیزوں میں ہونی چاہیے یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے آئی. اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اسی طریقے سے یہی مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں تو اسی مہینے کے اندر، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا، یہ امت کے حق میں خیر کا ذریعہ ہے. جیسے آپ کی آمد یہ امت کے حق میں خیر کا ذریعہ ہے، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ بھی خیر کا ذریعہ ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں خیر کا ذریعہ ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے حق میں خیر کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ امت کے حق میں کیسے خیر کا ذریعہ ہے، اس کی تفصیل کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آئی. اس وقت میں جو گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جا رہی ہے اور جس کی مناسبت سے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145 پڑھی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے اندر جو خطبات اور جو نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمائی ہے، ان نصیحتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا. ان آیات مبارکات اور اس ارشادات کے اندر جو بات اس وقت میں ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو دنیا سے جاتے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں کیا تھی؟ بحیثیت امتی یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، تو کن فکروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں؟ یہ فکریں اگر ہمارے سامنے ہوں گی، امت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں ہوں گی، تو یہ بات ہمارے سامنے سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ کیا ہم لوگ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف اور توصیف ہی کرتے رہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ بحیثیت امتی ہماری ذمہ داری، ہمارا فرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمارے کاندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذمہ داری رکھی؟ ایک ایمان والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے جی صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد قدم اٹھانا چاہیے، یہ جاننا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی جو اللہ نے عمر مبارک متعین فرمائی جو 63 سال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 63 سال مکمل فرما لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات، یعنی وہ بیماری جس بیماری کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس کو مرض الوفات بولتے ہیں، اس بیماری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطبے حضرات صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائے۔ اس کے اندر ہم مسلمانوں کو جہاں یہ اشارہ دیا کہ ایک ایمان والا دنیا سے جس وقت میں جا رہا ہو، اس کو کن فکروں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، وہ فکریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض میں جی صاحب شدت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ منبر مبارک کے اوپر آپ جی صاحب جو ہے جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ صاحب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے انتخاب کا اختیار دیا۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کے انتخاب کا یہ صاحب اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں مزید اور رہ لے، یا چاہے تو اللہ کے بلاوے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ نام نہیں لیا کسی کا کہ یہ اختیار اللہ نے کس کو دیا۔ اتنا جملہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، لیکن اس اللہ کے بندے نے مزید دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا، مزید دنیا میں رہنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ وہ موت کے راستے سے اللہ سے ملاقات کو ترجیح دے دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ صاحب جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ سننے کے لائق ہے۔ یہاں رک کر ایک بات غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز منتخب کرنے کا، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔
یہاں ایک مسئلہ رک کے سمجھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آنا اور دنیا سے چلے جانا. دنیا کے اندر آنا یعنی پیدا ہو کر دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا، ان معاملات میں کسی کا اختیار نہیں چلتا. ان معاملات میں کسی کا اختیار نہیں چلتا. آنے کا وقت اللہ نے جو طے کر دیا اور جس کے حق میں طے کیا وہی دنیا میں آئے گا. یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے کسی کو دنیا میں لانا چاہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں رکھا اللہ نے. انسان نہ اپنے اختیار سے دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ اپنے اختیار سے جانا چاہے اپنے اختیار سے جا بھی نہیں سکتا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 جو میں نے پڑھی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ان تموتا، کسی کے بس میں نہیں ہے یہ کام. لنفسن کسی کے بس میں نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، بات کرنے والا جانور ہو یا بات کرنے والا جانور نہ ہو، 2 پیروں پہ چلتا ہو کہ 4 پیروں پہ چلتا ہو، رینگ کے چلتا ہو کہ جی صاحب اڑ کے چلتا ہو، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے. ما کان لنفس ان تموت، وہ مرنا چاہے اپنے اختیار سے نہیں مر سکتی. اللہ جس کو موت کا حکم دے دے وہی آدمی مر سکتا ہے. اس کے حکم سے موت، اس کے حکم سے زندگی. وہ جس کو زندہ رکھنا چاہے زندہ ہو سکتا ہے. وہ جس کو جیسا موت کا فیصلہ کر دے، پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اگر اس کو موت کے منہ سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتا. تو موت و حیات کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے شہید ہو، کتنے بڑے مرتبے والا کی نہ ہو، ان سب کے موت کا اختیار اللہ کے قبضے میں. اسی لیے خودکشی کرنا حرام قرار دیا گیا. اگر کوئی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتا ہے، کسی گاڑی کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنے اوپر پٹرول ڈال کر آگ لگا لے، ایسا کہیں پانی میں اپنے اختیار سے ڈوب جائے یا اپنے پیٹ میں چھری گھونپ کر ختم ہو جائے، اس زہر کا پیالہ استعمال کر کے ختم ہو جائے، جس کو دنیا جیسا خودکشی کے نام سے یاد کرتی ہے، حرام ہے. حرام کیوں حرام ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جیسا زندگی دی اور زندگی کی نعمت کا تم کو قدر کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اقدام کی بنیاد پر موت کو تو طاری کر دیا، لیکن ہمیشہ کے واسطے جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. یہ سزا اس لیے رکھی گئی کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے جی صاحب آگے ہو گئے. تم جانے کے بعد اللہ نے موت کا پیغام بھیجا، لیکن اس میں چونکہ تمہارے ارادے کا اور تمہارے عمل کا اور تمہارے خیالات کا دخل ہے، اس لیے جنت ہمیشہ کے واسطے حرام اور یہ آدمی حرام موت پر. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کا زندہ رہنا کے ساتھ اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی مر جائے اور وہ آدمی لکھ کے دے دے ڈاکٹروں کو کہ مجھے زہر کا انجیکشن دے دو، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میرے اوپر رحم کرو، رحم کی اپیل کرنے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو زہر کا انجیکشن دے کے ختم کیا جائے. کسی ڈاکٹر کو جی صاحب اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک آدمی کی سانسیں اللہ نے لکھ دی اس کی حفاظت کرنا جی صاحب امت مسلمہ پہ فریضہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے واقعے سے یہ عقیدہ سامنے آیا دنیا والوں کے کہ موت و حیات کا اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ نے جس کے حق میں جتنی عمر لکھ دی، 1 سیکنڈ آگے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. 1 سیکنڈ کوئی آدمی باقی رہنا چاہے نہیں رہ سکتا. یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے لوگوں، ممکن ہے کہ میں کچھ دنوں میں اللہ سے جا ملوں.
اس لیے اس وقت کی میری گفتگو غور سے سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت جلدت زہرا فہذا زہری. اگر کسی کے اوپر میرا کوئی حق ہے، کسی کو میں نے ستایا ہو نادانی کے اندر، لا علمی کی وجہ سے میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو آج میری پیٹھ حاضر ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات سے اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی صاحب مجھے بغیر کسی سبب پہ ستایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے فہذا زہری، میری پیٹھ اس کے سامنے حاضر ہے. جو بدلہ لینا چاہے آج کے دن یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، میری پیٹھ حاضر ہے بدلہ لینا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام چل رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، میں کچھ آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے میرے پیٹھ کو جی صاحب کچوں کا دیا تھا، اس وقت میں مجھے تکلیف ہوئی، میں آج اس کا بدلہ چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قد و قد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹا دی اور ان سے فرمایا کہ آ جاؤ اور جی صاحب میری پیٹھ حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو. مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا. یہ کیسا سخت دل آدمی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے. ایسی بیماری جس میں خود آپ کمزور اور اتنے نحیف کہ آپ کے پیروں سے چلا نہیں جاتا، تو آدمیوں کے سہارے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر یہ آدمی بدلہ لینے پہ تلا ہوا ہے. اور صحابی قریب آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، جس وقت میں آپ نے میری پیٹھ کو لکڑی سے چبایا تھا اس وقت میں میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، اس وقت آپ کی پیٹھ پہ کپڑا ہے. سرکار نے اپنی چادر ہٹا لی، وہ صحابی پیچھے چلے گئے اور جا کر ایک دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹ گئے اور بوسہ دینے لگے، اور یہ ارشاد فرمایا زاروں قطار روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے کہ اللہ کے رسول، میرا ارادہ بدلہ لینے کا نہیں تھا، میرا ارادہ آپ سے جی صاحب جو ہے انصاف مانگنے کا نہیں تھا. میں نے آپ سے سنا تھا جس آدمی کا جسم نبی کی جسم سے جی صاحب مس ہو جائے اور لگ جائے وہ جسم دوزخ میں نہیں جل سکتا، تو میں وہ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے میں نے ایسے موقع کے اوپر کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے پیروں میں نقاہت ہے، آپ کی جو ہے جسم کے اندر کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں اس موقع کو غنیمت سمجھا. اللہ کے رسول، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا من کنت شتمت لہو، اگر کسی کو میرے الفاظ سے، میرے جملوں سے، میری گفتگو سے اگر کسی کو جی صاحب تکلیف پہنچے، من کنت شتمت لہو عرضا فہذا عرضی، آج محمد کا جسم موجود ہے، محمد کی ذات موجود ہے، اگر کسی کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو کھڑے ہو جائے جی صاحب، اگر کسی کا حق ہو تو وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر دے. کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا حق باقی رکھا؟ جتنا تھا اس سے زیادہ دیا. اس کے بعد ارشاد فرما من اخذت له مالا فهذا بالی، اگر کسی کا روپیوں کا قرضہ میرے پاس ہے اور میں اس کو دینا واپس ہوں، جیسا واپس کرنا میرے اوپر لازم ہے، تو آج میں بیٹھا ہوا ہوں جیسا مجھ سے اپنا مال وصول کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر نام بنام ایک ایک کر کے جو ہے باتیں گنوائی ہیں. من کنت جلدت لہو، جیسا جو میں کسی کو اگر مارا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچایا ہوں تو میری جی صاحب چمڑی حاضر ہے. اگر میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچے تو آج میں حاضر ہوں. اگر میں نے کسی کا مال لے لیا تو آج جی صاحب مجھ سے وصول کر لے. علماء نے لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے یہ مضمون ارشاد فرما رہے. آگے کیا ارشاد فرما؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کوئی دل میں یہ خیال نہیں کرنا اگر کوئی کھڑے ہو کے بدلے کو پوچھ لیا، اگر کوئی کھڑے ہو کے جی صاحب اپنا مطالبہ کر دیا تو میرے دل کے اندر اس آدمی کے تعلق سے میل آئے گا. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں میل آ جائے،
کسی کے تعلق سے میں برا سمجھوں کہ یہ کیسا آدمی ہے، پوری زندگی مجھے نبی اور رسول تسلیم کرتا رہا، معمولی بات کے اوپر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں کسی کے تعلق سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے میں برا نہیں مانوں گا، لیکن میں چاہتا کیا ہوں؟ کیا جملہ ارشاد فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلقیت، میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، فلقیت ربی، میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں، وَأَنَا طَيِّبُ نَفْسِي، فرمایا کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے، اس حال میں خوشی خوشی میں اپنے خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی فکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ پر کوئی ظلم کرتا تو آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ستانا تو دور کی بات ہے، برا بھلا بولنا تو دور کی بات ہے، جب برا بھلا بولنے کا موقع آیا تو نہیں کہے، عام حالاتوں میں سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا کہتے، امت کو سبق دیا اور بتلایا کہ جو میرا امتی ہے اس کو اس بات کی فکر پوری زندگی سوار رہنا کہ میرا آخری جو ہے وقت اور میرے زندگی کا آخری مرحلہ اس حال میں آئے کہ وہ آدمی اس فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے اور اوڑھ لے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں جاؤں کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ رہے۔ قسم کھا کے بتاؤ، آج یہ ہم نعرے لگا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق ادا کر رہے ہیں، آپ بتلائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر اپنے دنیا سے جاتے وقت میں اس امت کو جی صاحب حوالے کیا، آج اس میں سے وہ فکر کا 10واں حصہ ہماری زندگی میں ہے۔ ماں باپ کے حق کو ادا ہم نے نہیں کیا، بہنوں کے حق کو ہم غصب کر رہے ہیں، یتیموں کے مال پہ ہماری نظر، پرائی جی صاحب عزتوں پہ ہماری نظر، جی پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جی صاحب جھنجھوڑا، ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ بتلائیے کہ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وقت کی فکریں تھیں ان فکروں کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے تو پھر کس منہ سے نعرے لگا رہے ہیں اور کس بھروسے کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت ہم کو نصیب ہو جائے گی؟ کیا ایسے ہی نصیب ہو جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت؟ اس کے لیے آدمی کچھ نہ کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا تارک فیکم ثقلین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں امت کے لیے، ہم اپنے باپ کی نصیحت کو، اپنے بڑے کی نصیحت کو، اپنے استاد کی نصیحت کو، اپنے مرشد کی نصیحت کو اور اپنے خیر خواہ کی نصیحت کو یہ سب دونوں کانوں سے سنتے ہیں اور زندگی بھر اس کی لاز رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہائے کیسا امتی ہے، سرکار نصیحت کرے اور وہ نصیحت کو سننا گوارا نہ کرے آدمی۔ فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ۔ فرمایا کہ وہ اس کے اندر فیہ نور و فیہ ہدایت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی جھلک رکھی ہے، اس کے اندر ہدایت کے خزانے رکھے ہیں۔ جو آدمی اس نور سے اور اس ہدایت کے پیغام سے یہ سب چمٹا رہے گا، یہ سب وہ اپنی زندگی کے اندر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ قسم کھا کے بتاؤ، حضور نے جس سختی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، مرتے وقت میں تو آدمی اہم باتیں بتاتا ہے کہ نہیں؟ بیماری کے اندر تو اچھے توبہ کر لیتے، اچھے جی صاحب توبہ کر لیتے، اور اس موقع کے اوپر آدمی جھوٹ بولتا ہوا بھی گھبراتا ہے۔ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتنے مختصر الفاظ میں کیسا اہم پیغام دیا، اور فرمایا کہ جو ہے استمسکو، اس کے اوپر تم چمٹ جاؤ، جم جاؤ، اس کے اوپر کتاب اللہ، قرآن کو اپنے آپ سے وابستہ کر لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو حلال ہیں،
اس کے جو حرام ہے، اس کے جو منہیات ہے، اس کے جو اوامر ہے، اس کے جو نواہی ہے، اس کے اوپر جم جاؤ۔ قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو اختیار کرنا، قرآن نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا، جس سے رکنے کو کہا گیا اس سے بچنا، یہ امت کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ کہاں کسی کو بچتا ہوا آپ دیکھیں؟ قرآن نے کہا کہ رشوت حرام، کون مسلمان بچ رہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ سود حرام، اور جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اللہ کا قرآن یہ گواہی اعلان کر رہا ہے کہ جی صاحب وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے والا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب یہ عربی مدرسوں میں چندوں کا کھانا کھا کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر اس وقت میں قرآن کی باتیں بتانے والا نہ ہوتا تمہارا ایمان خطروں میں پڑ جاتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ تمہارے سود کے اوپر ہماری نگاہیں نہیں ہے۔ تمہارا سود تم کو مبارک، تمہارے کوٹھیاں تم کو مبارک، تمہارے بنگلے تم کو مبارک، ہم کو تمہارے ایمان کی فکر ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جی صاحب ہم مدرسوں کے چندوں کے مدرسوں میں پڑھ کے قرآن کی آیتیں سنا رہے۔ شرم کر، تیری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے، دیکھنا تیرا آخری وقت کس طریقے سے آئے گا۔ آج اللہ کے قرآن کی باتیں بتانے والوں کے اوپر اس طریقے سے تبصرہ، حرام کی بات نہیں بتانا، سود کی بات نہیں بولنا، گانے کی باتیں نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، برابر بولیں گے، چاہے تم کو کڑوا لگے، تم کو پسند آئے کیا نہ آئے، کیونکہ سرکار کا ارشاد ہے قل الحق ولو کان مر، حق بول اگرچہ کہ کچھ لوگوں کو کڑوی لگے۔ کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ صاحب یہ باتیں نہ سنائی دے، تمہارے مطلب کی بات بتائی جائے گی۔ ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری وقت میں نصیحت فرمائی امت کو۔ کیا سود امام نے حرام قرار دیا؟ کیا رشوت امام نے حرام قرار دیا؟ کیا گانے امام نے حرام قرار دیا؟ گانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تم تو جا کے پوچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنا طاقتور ہے اور کتنا جی صاحب زور ہے تیرے الفاظ کے اندر، پتا چلے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جا کے پوچھ۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا رشوت حرام، قرآن کہہ رہا جی صاحب سود حرام، قرآن کہہ رہا گالی حرام، قرآن کہہ رہا ماں باپ کی جی صاحب نافرمانی حرام، قرآن کہہ رہا غیبت حرام۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات ہم اپنی زبان سے بتا رہے ہیں، یہ احسان ہے احسان۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ جی صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہو، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی صاحب سود کی تائید کے بارے میں کوئی بات نہیں بولنا، رشوت کے بارے میں کچھ نہیں بولنا، تم اپنے بنگلیاں کوٹھیاں بناتے رہو اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم آنکھوں دیکھتے میٹھا دیکھیں اور ہم خاموش بیٹھے ہم کس کام کے ہیں؟ ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ تمہاری چاپلوسی کرتے رہے اور تمہاری جی حضوری کرتے رہے، آخری سانس تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اگرچہ کہ کسی کو کڑوا لگتا ہو تو لگنے دے۔ یہ توقع نہیں رکھنا کسی عالم سے، کسی دین کے نصاب ذمہ دار سے کہ وہ تمہاری تائید میں بات کرے گا۔ قرآن تمہاری تائید کرے گا تو ساری دنیا تائید کرے گی، اور تمہارے عمل کی شناخت اور قباحت اگر قرآن اور حدیث بتاتی ہے اور برائی بتاتی ہے تو اس کو ساری دنیا مل کر برا بولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، استمسکو، اس کے اوپر مضبوطی سے جم جاؤ۔ کیا مطلب ہے جم جانا؟ کیا قرآن رکھ کے بیٹھنا نعوذ باللہ، یا اس کو خالی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے دبا کے رکھنا؟ نہیں، استمسکو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو حلال کہا حلال اختیار کرو، اور جس کو حرام کہا اس سے بچو۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وَأَهْلِ بیتی، میرا خاندان، میرا جی صاحب جو ہے میرے افراد خاندان، ان کا تم پاس و لحاظ رکھنا، ان کا تم پاس و لحاظ رکھنا۔ ہاں یہ مسلم کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم قال اہل بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز وہ میرے جی صاحب خاندان کے افراد ہیں، ان کے ساتھ بس زبانی کرنا، ان کے ساتھ زبان درازی کرنا، ان کی طرف دست درازی کرنا، فرما کہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے برابر ہے۔
رسول کے خاندان کی عزتوں کا خیال کرنا یہ امت کے ایک ایک فرد کا فرض ہے، امت کے ایک ایک فرد کا فرض ہے۔ اپنی جان پہ کھیل جانا اور نبی کے خاندان والوں کی عزت کے حساب جو ہے فکر کرنا یہ امت کا فریضہ بتلایا گیا۔ اور آج مسلمان وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کے نام کے علماء اٹھا کر خوب ناچ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، ادھر کے میدان میں۔ بتلاؤ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں والوں کی عزت کا لحاظ کیا؟ تمہارا باپ مر جائے اور میں تمہارے باپ کا جیسا بھی لکڑی کا پتلا بنا کے ناچوں کے جیسا یہ فلاں صاحب ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے؟ 3 نوٹوں کا ہار لا کے ڈالیں گے؟ میدان سے بچوں کو لا کے جیسا منتیں مارنے لگائیں گے؟ یہ کام کرے گا؟ اپنے باپ کے ساتھ جب ایک کام نہیں کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اتنی بے عزتی ہم مسلمان کر رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے، اور سمجھنے کے ساتھ یہ تو دین کا کام ہے، اور جو اس کے خلاف بولے تو بولتے ہیں کہ جی صاحب یہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کا کام ہی ایسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نصیحتیں اس کے بعد ارشاد فرمائی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں تشریف لے گئے، زبان صحیح طور پر چل نہیں رہی تھی، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو یاد کیا اور اس موقع پر 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آخری وقت میں جبکہ زبان صحیح طور پہ نہیں چل رہی ہے، آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، ہم امتیوں کا خیال کیا، اور یہ امت کا حال یہ ہے کہ صرف نعرے لگانے کو حق سمجھتی ہے، صرف نعرے لگانے کو حق سمجھتی ہے۔ سال میں ایک جلسہ کر لیا، جی صاحب ادھر ادھر کے فرارے لگا لیے، اور جی صاحب چاول پکا کے کھلا دیا اور سمجھ لیا کہ حق ادا ہو گیا۔ اب جتنی چاہیے بدماشیاں کرو، کوئی بدماشی کے تعلق سے بولنا نہیں۔ اگر فرارے لگانے سے ہی نبی کا حق ادا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے، سارے صحابہ مدینے کو سجا کے رکھ دیتے، کوئی کمی تھی صحابہ کے پاس؟ ارے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار، اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے تیار، اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے تیار، وہ صحابہ فرارے نہیں لگا سکتے تھے؟ وہ چاول پکا کے کھلا نہیں سکتے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ نبی کا حق یہ نہیں ہے، ان دکھاوے کے کاموں میں، شوٹ اپ کے کاموں سے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ نبی کا واقعی امتی ہے تو اس کی ذمہ داری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان تڑپ رہے تھے، میں قریب میں تھی، بے ساختہ میری زبان سے یا بتا کے الفاظ نکل رہے تھے، میں بے ساختہ رو رہی تھی، اور یہ میں کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے اوپر آج پہاڑوں کا ایسا جو غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اگر یہ جی صاحب زمین دنیا اور جو ہے دن کے اوپر جی صاحب یہ مصیبتیں ڈال دی جاتی، دن روشن جو تھا وہ اندھیرا ہو جاتا، اتنی مصیبت میرے اوپر آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اشارہ کیا، حضرت فاطمہ قریب اپنا کان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے طرف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کچھ فرمایا۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے کان میں کچھ بول رہا ہے، یہ صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب رونے لگی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر میں جی صاحب حضرت فاطمہ کو پھر اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنا کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، میں مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ بتا آپ کے ابا نے تجھ سے کان میں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا کا راز میں کسی کو نہیں بتاتی، ابا کا راز میں کسی کو نہیں بتاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا آخری مراحل تکمیل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے کان میں کہی؟ کیوں فکر تھی حضرت عائشہ کو؟ نبی کے آخری موقع کے اوپر ایک ایک بول قیمتی ہوتا ہے، جو باتیں بتائی جاتی ہے وہ صرف سن کر چھوڑ دینے کی نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ صاحب خیر کا خزانہ اس طریقے سے ہوتا ہے، امت کی حق میں وہ ایک بات ہی جی صاحب جو ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فکر تھی
وہ ایک موقع پر جی ساتھ چھوڑا نہیں. تدفین کے بعد پھر پوچھا بیٹی فاطمہ ابا جان نے کیا کہا ذرا مجھے بتاؤ. اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان نے پہلی مرتبہ جی صاحب میرے کان میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ بیٹی اب میں جا رہا ہوں, اس وقت کے اندر مجھے افاقہ نہیں ہوگا, میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. باپ کی جدائی کا غم میں بے ساختہ رو پڑی. میرے رونے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے قریب کیا. دوسری مرتبہ جو بات کہی اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے قبر میں تو آ کے ملاقات کرے. میں خوش ہو گئی کہ میں ابا جان سے جی صاحب بہت کم وقت تک جدا رہوں گی, اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 مہینے دنیا میں رہی. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا. تو ایک ایک بات حضرات صحابہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی حالت میں نکلی ہوئی بات کس بات کے اندر یہ صاحب کیا خیر چھپا ہوا کوئی بتا نہیں سکتا. حضور نے ارشاد فرما الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز کا اہتمام کرو, نماز کا خیال کرو. آخری موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ دیا. محدثین نے لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں اللہ کے جتنے حق ہیں ان حقوں میں سب سے بڑا حق نماز کا ہے. ایک ایمان والے پر اللہ کے حق کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. قسم کھا کے بتاؤ کیا گھر میں 10 افراد ہیں نماز پڑھ رہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو جی صاحب جھنڈے لگا لیے اور سمجھیے حق ادا ہو گیا. ارے نبی نے فرمایا نماز پر نمازیں چھوڑ کے فرارے لگا رہے ہیں, نمازیں چھوڑ کے لیٹنگ لگا رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ وہ اصل کام ہے, یہ کام اصل. فجر پڑھا, ظہر پڑھا, عصر پڑھا, بیوی پڑھی, بچی پڑھی, مکان میں پڑھے, اماں پڑھی, جن کی نمازوں کی فکر کون کرنا کہ نبی کے امتی نہیں ہے, ان کو مرنا نہیں ہے, قبر میں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا نہیں ہوگا. فرارے لگانے سے خبر کا مسئلہ حل ہو گیا, حشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب ہم یہ باتیں بولتے ہیں تو بڑی کڑوی لگتی ہے لوگوں کو, اور یہ سمجھتے کے ساتھ یہ باتیں کہے کو بولتے ارے ہم نہ بولے تو کون بولے گا تم کو تو شیطان بہکا بہکا کے اللہ کے گھر سے بھی دور کر دیا, نبی کی سنتوں سے بھی جی صاحب نکال لے گیا. یہ ہمارا احسان ہے جو ہم تم کو بتا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ, نماز کی فکر کرو, نماز کی فکر کرو. ربیع الاول کے مہینے آگے کتنا خرچہ, کیسے جلوس, اللہ بعض لوگ کریں کہ صاحب ان لوگوں کے کمپٹیشن میں ہم کر رہے ہیں. ارے کمپٹیشن میں کرنے بھیجا بھی تو ہونا. ان کے کمپٹیشن میں کبھی نماز زیادہ پڑھا نہیں, صدقہ زیادہ کیا نہیں, یتیم بچے جی صاحب کافروں کے حوالے ہو رہے ہیں, کبھی ان غریب بچوں کی شادی کی فکر کی نہیں, کیونکہ اس میں فوٹو میں نہیں آتا نا, لوگوں کے سامنے جی صاحب بہوانی ہوتی. وہ کام کہے کو کرے. دوا ڈولی کے لیے دواخانوں میں جا کے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں کیسے تڑپ رہی ہے. ایک عورت میرے پاس آ کے بول رہی ہے صاحب میں 10,000 روپے گروپ سے قرضہ اٹھائی ہوں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بیٹی ڈیلیوری کو ہے, سیزرنگ کیسز ہے, اس کو 10,000 روپے کم سے کم ہونا. کون دے گا, کون دے گا؟ آپ کے یہ پیسے جو فراروں میں لگائے, یہ چاول پکا کے کھلانے میں لگائے, اگر یہ غریب بیٹی کو دے دیتے اس کا آپریشن ہوتا ہے کہ خیروں کے سامنے دعوت پھیلاتی, کیا یہ کام تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ نہیں بنتا؟ یہ باتیں بتاؤ تو کڑوے لگتے ہیں. یہ بولنے والے صحیح نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ, اللہ کے حق کے بارے میں محتاط رہنا. ہاں جیسے وہ غفور ہے نا وہ قہار بھی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ معاملہ فضل کا فرماتا ہے. اللہ کے فیصلے کرنے کے 2 طریقے اللہ نے پہلے بتا دیا. اللہ کا فیصلہ یا تو عدل کا ہوگا, اللہ کا فیصلہ یا تو فضل کا ہوگا. فضل کا فیصلہ ہو گیا فبیہا, سینکڑوں گناہ رکھ کے بھی تجھے اللہ معاف کر سکتا, پہاڑوں جیسے گناہ بھی لے کر اللہ معاف کر سکتا. اس کو فضل کا فیصلہ بولتے ہیں. اور عدل کا فیصلہ کیا معلوم, جیسے کو تیسا, اس کو انصاف بولتے ہیں. نماز چھوڑ کے آیا نا, نبی نے ارشاد فرمایا نماز وقت پہ نہ پڑھنے کے نتیجے میں 80 سال ایک حکم جو ہے دوزخ میں جلا جائے. ایک حکم کی مقدار 80 کروڑ سال یہ صاحب علماء نے لکھی ہے. خالی نماز وقت کو ٹال کے پڑھنے میں, چھوڑ دے گا تو مسئلہ دور کی بات ہے. اب تصور کرو کتنی نمازیں چھوٹی, کتنی نمازیں چھوٹی.
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ آئے شراب پی کے جلوس نکال کے ناچو نعرے لگاؤ اس میں حق ادا ہوگا؟ یہ طریقہ رسول، یہ نمونہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیغام دیا امت کے نوجوانوں کو۔ گزشتہ سال کرناٹک کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بتایا گیا کہ پورے نوجوان صبح سے لے کر شام تک سر پہ گرین پٹیاں لگا کے پی کے وہ ناچنے لگے، کیا ہے وہ تو نبی کا جلوس جا رہا۔ شرم کرو شرم، جس نبی نے شراب کے ایک ایک قطرے کو حرام قرار دیا اور جس نبی کا قرآن شراب کے ایک ایک قطرے کو حرام کہتا ہے، آج اس نبی کے امتی نبی کا نام لے کر ان کی ولادت کے مہینے پر سامنے رکھ کر شراب کو جائز قرار دے دیا۔ کوئی بولتا ہے تو غصہ آتا ہے تم کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، حقوق اللہ کے بارے میں آدمی محتاط رہے۔ اس کے بعد کیا فرما؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرما وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت تمہارے کنٹرول میں جو لوگ ہیں ان کی حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا۔ گھر میں کپڑے دھونے والی ہے تمہاری ماتحتی میں ہے، گھر میں پکانے آتی ہے تمہاری ماتحتی میں ہے، دکان میں آتا ہے تمہاری ماتحتی میں ہے، صاحب تمہاری ہوٹل میں کام کرتا ہے تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے بزنس کا پارٹنر ہے تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہاری اولاد ہے تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہاری بیوی ہے تمہارے کنٹرول میں ہے، تو بڑا ہے چھوٹے بھائی ہے تیرے کنٹرول میں ہے، تو باپ ہے تیری اولاد ہے تیرے کنٹرول میں ہے، تو استاد ہے شاگرد تیرے کنٹرول میں ہے، تو مرشد ہے مرید تیرے کنٹرول میں ہے۔ جتنے لوگ جس کے جساب کنٹرول میں ہے ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کاہلی اور سستی نہیں کرنا۔ وما ملکت ایمانکم اتقوا اللہ وما ملکت ایمانکم، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، جو لوگ تمہارے ماتحتی میں دیے گئے ان کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنا۔ عام طور پہ جو آدمی اپنا ہوتا ہے اس کی حق کی ادائیگی میں کاہلی کرتے، وہ صاحب میکینک کے بعد وہ صاحب فون کی جانے کی گاؤں والے دوسرے دن لا کے گاڑی دی ہے 500 روپے بنا کے دے دیتے، اور گھر کا بڑا بھائی اگر گاڑی لے کے چلے گیا بنائیں گے شام کو بنائیں گے، شام ہو گئی کیا ہوا صبح بناتے، صبح ہوگی کیا ہوا شام میں بناتے۔ اپنا آدمی ہے، جتنا قریب ہے اتنا اس کے حق کو دبایا جا رہا ہے اور جتنا دور ہے اس کے حق کو ہم پہلے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کنٹرول میں جو لوگ ہیں ان کے حق کا پوچھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے ان کے حقوق کو اس معاملے میں صاحب تم جو ہے محتاط رہو۔ بیوی کی تربیت شوہر کا فرض، اولاد کی تربیت ماں باپ کا فرض، مریدوں کی تربیت مرشد کا فرض، شاگردوں کی تربیت استاد کا فرض، یہ فرض ہے۔ اگر ان کی حقوق کی ادائیگی نہیں کی گئی ان اللہ اس سلسلے میں مسئول ہو گئے۔ آپ نوکروں کو کتنے گالیاں دیتے، اماں کے بہن کے پورے گانے گر دیتے، مہینے بھر کام کرا کے بغیر پیسوں کا ڈھکل دیا، ہاں یا ڈھکل دو، اس کے 40 روپے 50 روپے ایک دن کی مزدوری تمہارے جیب میں آ جائے گی، لیکن یہ 40 روپے 50 روپے تمہارے کو خبر میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں 40-50 کی وجہ سے جی صاحب خبر میں دوزخ میں چلے جاؤ۔ آج سمجھ میں نہیں آ رہا، کون آتا کہ دیکھیں گے، کون بات کرتا کہ دیکھ لیتا ہوں، ارے تو کیا چپردی کا شوربہ اللہ کی پکڑ کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے تیری؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے بارے میں بھی اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی نصیحتیں ہیں۔ قسم کھا کے بتاؤ کبھی جلسے جلوس میں یہ باتیں بتائی گئی؟ کیونکہ یہ باتیں تو سامنے والے کو چرکا دینے والی، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ان کے موافق بات ہونا، جس میں نعرے ہو واہ واہ ہو، یہ صاحب ان کی تائید ہو، غلط کام ہو، کچھ بھی ہو، اور جو باتیں عمل کی ہیں جن سے ان کی آخرت درست ہوتی، جن سے ان کی قبر درست ہوتی، جن سے ان کی جنت یقینی ہوتی، جن سے سرکار کی شفاعت ملتی، جن سے حوض کوثر پر جام ملتا، جس سے اللہ کا دیدار ملتا، وہ باتیں نہیں بتانا، کیونکہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں جی صاحب اتنے بڑے ہو جائے کہ انہوں نے 10,000 چندہ دیا، ان کے خلاف بات نہیں ہونا۔ بھائی وہ سودی کاروبار کر رہا، کرنے دیجیے، لیکن یہاں نہیں بولنا۔ کہا خبر میں جانے کے بعد بولیں گے؟ ارے بولے تو کیا پتا کہ بولنے سے وہ صحیح راستے پہ آ جائے، توبہ کر لے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، زندگی بنانا اور بگاڑنا ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ کب کس کو ہدایت سے نوازتا کوئی بتا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے مسلمانوں
ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی صاحب یہ دشمنی کی بات ہے تو اپنا ذہن صاف کر دے. ہمارا فرض ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء امناء الدین، علماء دین کے امین ہے. امین کس کو بولتے ہیں؟ امانت صحیح طور پہ ادا کرنے والے کو امین بولتے ہیں. اگر ہم نے ہی خیانت شروع کر دی پھر دنیا میں جی صاحب امانت کہاں رہے گی؟ کہاں نظر آئے گی امانت تمہارے کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی صاحب جو ہے امین بنایا اور کیا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جی صاحب انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمایا کہ لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ لوگ وارث پیسے میں نہیں ہے، دینار میں نہیں ہے، درہم میں نہیں ہے. لم یورثوا العلم، یہ لوگ دین کے علم میں، شریعت کے علم میں، قرآن کی تعلیم میں، اس میں یہ لوگ وارث بنائے گئے ہیں. جیسا ایک نبی سامنے والے کی غلطی کو دیکھ کر برابر ٹوکتا ہے، علماء بھی ویسے ٹوکیں گے. جیسے سنا ویسے تم کو بھی سننا پڑے گا. اسی میں قید ہے. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب زمین پہ حق بولنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، اللہ کائنات کے نظام کو ختم فرما دے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا جو مہینہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوگی، میں نے اس پورے مضمون کے اندر یہ بتایا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا فرض کیا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت میں یہ فکریں چھوڑ کر گئے کہ آتی فلقیت ربی وانا طیب نفس، یہ فکر ہونا ہمیں اپنے خدا سے اس حال میں ملوں کہ میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہ رہے. قرضہ ہے اس کو ادا کر دے، بہن کے لے لیا تو اس کو دے دے، کسی کا دبا دیا اس کو دے دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب دیتے وقت میں تو یہ نہ ڈرے کہ دنیا کے سامنے میری عزت جائے گی. سرکار نے شاہ فرما دنیا میں ذلیل ہونا آسان ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. اب یہ تو کیا بولیں گے، کل تک مقدمہ لڑیا بہن کے جی صاحب زمین کے واسطے، اب یہ تو 4 لوگ تھو بولیں گے، بہن کو جی صاحب عدالت میں کھینچا کو اب تیرا توبہ کر کے بولیں گے. یہ ذلت برداشت کر، یہ کم ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں. دنیا تھو بولتی ہے بولنے دے، لیکن بہن کا حق لے لیا تھا لائن میں لے لیا دے دے. سسرال سے جوڑے کی رقم لے لیا تھا واپس کر دے، قرض ہے قرض، حرام ہے ایک ایک پیسہ لے لیا تھا لائن میں پورا پیسہ نکال کے دے دے، یہ حرام ہے. یہ اب دنیا والے بولیں گے کہ جی صاحب پیسہ بولنے دے، مگر آخرت کے عذاب کے مقابلے میں یہ آسان ہے. یتیم بچوں کا حق دبا دیا تھا، کسی کی زمین دبا دی تھی، دے دے واپس کر دے. موت سے پہلے یہ کام کر لے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کب کس کو جھٹکا پڑے گا کوئی بتا نہیں سکتا. اس واسطے ہمیشہ تیار رہے آدمی کہ جی صاحب میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ تر و تازہ رہوں، کسی کا حق میرے اوپر باقی نہ رہے. فکر کرنا امتی کا فرض ہے. جو فکر کر رہا باقی وہ امتی، اور جو خالی نعرے لگا رہا، خالی جلسے جلوس کر رہا اور یہ فکر سوار نہیں ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام کیسا تو؟ نبی کی بات کا وزن تیرے پاس نہیں. یہ فکریں آنا یہ ہے اصل کام جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، آخرت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، یقین کی دولت ملتی ہے. ہدایت اس کا نام ہے. اس سے آدمی آخرت میں اللہ کی نگاہ میں بھی صاف مقام و مرتبہ پاتا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اے اللہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اے اللہ تیرے محبوب کی ولادت کا مہینہ وفات کا مہینہ آیا اور ہم صرف زبان ہلاتے رہے. اے اللہ ہمارے ارادوں میں مضبوطی عطا فرما، گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھی، اے اللہ آخری وقت میں جن جو ہے نصیحتیں فرمائی، اے اللہ اس کے اوپر عامل رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے خدا وہ گنہگاروں کی آواز کو سننے والے، ہم گنہگاروں کی آواز کو سن لے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مقدرات کو بدل دے. اے اللہ خیر کے اور برکت کے فیصلے فرما دے. مصیبتوں آفتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ایمان پر جمنا ہم سب کو آسان فرما. اے اللہ اسلام کے اور مسلمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اب تک جو لا علمی میں نادانی میں گناہ ہو گئے، اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں مولا. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آخرت میں رسوا نہ فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما. آپ کی شفاعت ہمارے حق میں مقدر فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان ہے، سنو بھائی. یہاں قریب میں ایک مسجد بن رہی ہے جس کے تعلق سے تمام محلے والے تو جانتے ہیں، لیکن جو دور دراز سے آئے وہ لوگ نہیں جانتے. ایڈیسیل جو کالونی یہاں ہے
وہاں ایک صاحب مصطفیٰ بھائی سے پہلے میں 2-3 جمعہ پہلے اعلان کیا تھا کہ وہاں زمین دیے، وہاں ایک کچی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے فی الوقت، پختہ نہیں، کچی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ٹین ہے، اسی طریقے سے بازو کی دیواریں کھانا ہے، لکڑیاں ہیں، تو اس سلسلے میں 3-4 جو ہے مسجدوں میں بھی آج اعلان ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد جاتے ہوئے باہر جو بچے ٹھہرے رہیں گے، اللہ کے گھر کی بھی تعمیر کے اندر حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ میں نے 2-3 جمعہ میں آپ کو بتا، ایک اینٹ کے پیسے بھی دیں گے جنت کا اپنا گھر خرید۔ جو آدمی آخرت کا طالب جنت چاہتا ہے اس کے ایک بہترین موقع ہے، جاتے ہوئے 10 روپے صحیح، جیسا 5 روپے سے اس کو کمتر مت سمجھیے، جی جو بھی اپنے سے ہو سکتا ہے جاتے ہوئے وہاں ڈال دیجیے، جیسا بچے وہاں کھڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس خالی ٹینا رکھے ہوئے ہیں، خالی لکڑیاں رکھے ہوئے ہیں، جب خالی پتھر رکھا ہوا، خالی اینٹ رکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے گھر کو پہنچا دو، انشاءاللہ یہاں کی ایک اینٹ جنت کے اندر گھر دلانے کی ضامن ہوگی۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔